فتنہ دجال سے متعلق 10 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی. یہ 10 کی 10 احادیث انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی تاکہ کوئی ضعیف والا چکر بھی نہ رہے. اور انشاءاللہ اس میں ہم فتنہ دجال کو ڈسکس کریں گے اور 3 سنت طریقے بھی سیکھیں گے فتنہ دجال سے بچنے کے بخاری اور مسلم کی روشنی. اور پھر انشاءاللہ آخر میں ساتھ ہی ساتھ اس کے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کور کریں گے جو کہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے. اور انشاءاللہ بھائیو تمام احادیث کے نمبرز میں علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں. پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں. mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ سوال کر کے جواب لیا جا سکتا ہے. بھائیو عربی زبان میں الکہف کہتے ہیں غار کو, کیو ہم انگلش میں کہتے ہیں الکہف. چونکہ اس سورۃ الکہف کے اندر خصوصیت کے ساتھ اصحاب کہف غار والوں کا بیان ہوا ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعین تھے 125 عیسوی کے اندر. یہ اس وقت کا زمانہ بنتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جو دنیا سے زندہ اٹھایا جانا ہے وہ تقریباً 33 عیسوی میں ہوا اور یہ واقعہ ہے 125 عیسوی. تو اسی کے نام پہ یہ سورت ہے سورۃ الکہف اور یہ مکی سورت ہے. قرآن حکیم میں اس کا نمبر ہے 18 جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے. اور ایک سورہ ہے قاف, 2 نقطوں والا قاف, حروف مقطعات. تو لوگ ان دونوں کو عربی تجوید کی نا واقفی کی وجہ سے مکس کر جاتے ہیں. وہ ہے سورہ قاف, وہ پارہ نمبر 26 میں سورت نمبر 50 ہے. یہ ہے سورۃ الکہف. الکہف الف لام کاف ہا حلوائی والا یا 2 آنکھوں والا اور فا, وہ ہے قاف 2 نقطوں والا قاف. تو وہ سورہ جو ہے وہ سورت نمبر 50 ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر جس کا عنوان تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. بھائیو سورۃ الکہف میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایجوکیٹ کیا گیا ہے 3 واقعات کے اعتبار سے پرٹیکولرلی, اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے. لہٰذا اس صورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے جس میں 3 واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں. نمبر 1 اصحاب کہف کا واقعہ, نمبر 2 سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ, اور نمبر 3 جو ذوالقرنین بادشاہ تھا اس کا واقعہ. لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے. دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو, فراڈ کرنے کو, اور عربی میں ہم اس کے لیے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں. یہ اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے, اسی سے لفظ دجال نکلا ہے, دھوکہ باز. اور انگلش میں ہم اسے ڈیسیو کرنا, اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے اپروپریٹ ہے اس حوالے سے. تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے. لہذا سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے. عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مذمت. یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب سے زیادہ ایمفیسائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا. تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر, اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی. بہرحال بھائیو قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا مائتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت. اور اسی لیے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے, دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے.
اور لعب اور لہو کہا گیا. جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتا چلتا، اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے اور موت جو ہے وہ آ دھمکتی ہے، اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا، وقت سے پہلے شاید مجھے موت آ گئی ہے، اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو آسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتے. تو یہ فطرہ مال اور دنیا کی محبت، یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب. اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال، جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے، مسیح دجال، وہ بھی دنیا میں آئے گا اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹو بن کے آئے گا. یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے آئے گا، اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں. اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر، مادیت کے اوپر. یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا، وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے، دنیا کی جتنی آسائش نظر آ رہی ہے، اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجل اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بالکل ہوش اور خبر نہ رہے. بہرحال یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے، مسایہ ہے، جو ہمارا خیر خواہ بن کر آئے گا. اور وہ خیر خواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا، لیکن ان لوگوں نے اس خیر خواہ کی قدر نہیں. اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام. وہ مسیح بن کر ان کے خیر خواہ بن کر آئے تھے. ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، انہوں نے ٹھکرا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، یہودی تھے، یہودیوں نسل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا. وہ ٹیمپل آف سولمن میں، ہیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتویٰ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدنام کر لیا. حالانکہ ان کی معجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کی الفاظ. اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین، وہ کہتے ہیں یہ کوئی معجزانہ پیدائش نہیں ہے. نعوذ باللہ. بہرحال ابھی تک وہ ایک مسیحا کے انتظار میں ہے، اور وہ جب مسیحا آئے گا تو وہ آ کر تو جا چکا، اب دجال نے آنا ہے، اس لیے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے. اور وہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے، کرائسٹ مسیح علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ دجال. اب وہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا، اس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسیحا مان لیں گے. تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنالٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر، کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ. اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، سب کے سب اس کو مانتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا. اور ایک غرقد درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے، وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا، اور اس کی وہ کاش بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر. اس کے اعمال کے سبب ظاہر ہے کہ ویسے نہیں قتل کیا جائے گا. تو میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کے یہ نہیں کہے گا اے اہل حدیث، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، وہ کہے گا اے مسلم. تو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے، جو قرآن حکیم کے بالکل صراحتاً خلاف ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہرحال اس حوالے سے میرے 2 لیکچرز بڑے اہم ہیں. مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، اور مسئلہ نمبر 127 بھی ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا، اور اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے اس کے اوپر. یہ میں نے الحمدللہ 2 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے. بھائیو، اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو، مٹیریل کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 سورس آف نالج دیے تھے. ایک ایکوائرڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے، جسے ہم سائنس کہتے ہیں. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. اب قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے.
یہ تو تھا مادے سے ریلیٹڈ، فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے ریلیٹڈ علم. اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے، ریویلڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن موجود ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ موجود ہے. یہ ریویلڈ نالج تھا، جو روحانی علم تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ دو علوم تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس مٹیریل والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ ایمفسائز کیا، اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں، مٹیریلزم. اور اسی لیے دجالی نظام بھی، اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا، ایک آنکھ ہے اس کی، یعنی صرف مٹیریل کو دیکھتے ہیں. روحانیت کی آنکھ، ریویلڈ نالج کی جو آنکھ تھی اس کو انہوں نے بند کر لیا، صرف ایکوائرڈ نالج کی آنکھ لی. اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے. اور ان کا جو سمبل بن کے آئے گا دجال، اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی. وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا ریپریزنٹیٹو ہے. ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا، ایک پیرامڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر. یہ ایک جو آنکھ ہے، یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی، اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی. اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے. ادروائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیرلل میں لے کر چلو. اسلام کو سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. جو سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ آئی ہے، جس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 77، 10 کمانڈمنٹس کے اوپر. 9th کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان کو 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو. زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، اس لیے زلزلہ آتا ہے. بھائی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے، نہ ہمارا ایکوائرڈ نالج، نہ ریویلڈ نالج. تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے. سائنس نہیں اس کو مانتی، نہ اسلام مانتا ہے. ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں. باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے، کیا، کیوں اور کیسے، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ. یہ 3 سوال ہیں، لیکن سائنس صرف 2 سوالوں سے ڈیل کرتی ہے، واٹ اور وائی. کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ الٹیمیٹلی کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر، یہ قانون قدرت ہے. اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے. اصل میں تو یہی سوال تھا، کیسے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن ہے گاڈ. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے ان تمام فزیکل فینومینا کی. جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر، ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات. اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی، اس لیے یہ دجالی نظام ہے. تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا. اور یہ مٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، یا جو کنزرویٹو لا ہے اس کا مٹیریل کا، لا آف کنزرویشن آف مٹیریل، یا ہم اسے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں، انرجی کو مادے میں بدل دیں، E = mc². لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو، جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے. تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا E = mc²، یہ فزیکلی جو ہے یہ پاسبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں. تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل، خصوصاً سلفی علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فقہ کی بڑی کمی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے، مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں، خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی، ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے، فقہ کی، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی، ویژن کی کمی ہے. تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، یہ کوئی شرکیہ قانون ہے. اور بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا، یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا، نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے، بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے. گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے. گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے، عدم ماں سے وجود بخشتا ہے. یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے. تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے. تو یہ
جو مٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے، انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی، یعنی انہوں نے اسباب کو، مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مسبب الاسباب جو گاڈ ہے، اللہ ہے، سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے، بھگوان ہے، خدا ہے، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے، اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے، ہاؤ، کیسے. اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویل نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے الحمدللہ. تو بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے، علم سائنس اور علم وحی، ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار. اور اسی حوالے سے 5 لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا ہی ایکسپلینیشن ہے، صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی، حالات کی، قانون قدرت کی. 5 لیکچرز ہیں. مسئلہ نمبر 60 ہے ایک تو Who is Allah in the light of latest scientific facts. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، اردو کے اندر ہے 1.25 گھنٹے کا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعویٰ. یہ 2 لیکچر ہو گئے. تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ عرصہ پہلے ریکارڈ ہوا تھا، God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر، پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے اس پوری کائنات کا. اور 5واں لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا، مسئلہ نمبر 83B جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز، جنہوں نے کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک ڈیلوژن ہے، نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے. وہ تقریباً 450 صفحوں پر کتاب تھی. میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ نمبر 83B Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اہلسنتپاک.com پہ وہ لیکچر سن سکتا ہے. بہرحال بھائیو، یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی. اب ایک آنکھ مٹیریل کی، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں، ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی. اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا ماڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارتھ کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناخت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام، اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے. مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں، مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی، نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں. یہ الحمدللہ قرآن حکیم کی وجہ سے. اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے، مسئلہ نمبر 85 خصوصاً قرآن اور قتال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اے اللہ میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی کہ آپ کو اس طریقے سے میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی، کیونکہ آپ رسول تھے. انبیاء ضرور قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی غیبی پروٹیکشن فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھ لیں، رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، حفاظت فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی تھے، ان کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا. تو قرآن پاک میں انبیاء کے قتل کا آیا، رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ رسول ایک نئی دعوت لے کے اٹھتا ہے، اس کی شریعت نہیں ہوتی ہے، اور وہ پھر لوگوں کو چیلنج دیتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور پھر وہ عذاب آ جایا کرتا. قوم شعیب کو دیکھ لیں، قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، قوم ہود کو دیکھ لیں علیہم السلام اجمعین.
تمام نے اپنے وقت کے جو پیغمبر تھے ان قوموں نے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر عذاب آیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول تھے. آپ کی بھی جو دشمنی پر اور انکار کرنے پر مشرکین عرب تلے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکرین پر بھی عذاب آیا. لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت میں اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کی کہ اگلے نبیوں کے انکار کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی عذاب آتا تھا، پتھروں کی بارش کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، طوفان میں غرق کیے جانے کی شکل میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلواروں کو مشرکین عرب کے اوپر مسلط کر دیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے. پھر سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ اے کفار مکہ تم عذاب مانگتے تھے نا، کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ 13 سال ہو گئے مکی قرآن سنتے ہوئے کہ اگر اس نبی کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا. تو عذاب کدھر ہے؟ لوگ غزوہ بدر کی شکل میں پہلی عذاب کی قسط وصول کرو. غزوہ بدر مشرکین عرب پر عذاب استیصال تھا جو ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو اگلے انبیاء کے منکرین پر اللہ کی طرف سے آیا کرتا. اور یہ پھر جو صحابہ کی تلوار مسلط کی ہے نا اللہ نے، اس تلوار نے پھر رومن اور پرشین امپائر کو بھی الٹا ہے، کیونکہ ان کی طرف بھی نبی علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. آپ تو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں. اسی لیے آپ نے رومن اور پرشین امپائر جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی، باقاعدہ ان کے حکمرانوں کو کیسر و کسرا کو لیٹرز لکھے تھے کہ ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اجر دے گا اے کیسر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لانے کا، مجھ پہ بھی، اور اگر نہیں لاؤ گے تو اللہ کا وعدہ میرے ساتھ ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس بات کا برا مان جائے. اور یہ دین سپرسیڈ ہونا ہے قیامت سے پہلے یہ دین ایسا سپرسیڈ ہونا ہے کہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات کی پہلی جلد میں مل جائے گی، کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں بچے گا جس میں میری دعوت داخل نہ ہو جائے اور لوگ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں. اس زمانے میں صحابہ کرام تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ دنیا کے ہر گھر میں کیسے دعوت پہنچے گی. سر آج یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے نا، ریسورسز اللہ نے ان کے ذریعے دلوائے اور یہ دعوت پہنچ گئی. پھر ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی، جو اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ مبعوث ہو جائے، محمد بن عبداللہ المہدی، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے قیامت سے پہلے. آج تک تو وہ وقت نہیں آیا، لیکن اب نظر آ رہا ہے نشت ثانیہ شروع ہو گئی ہے. سر آج سے 100 سال پہلے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے. علماء کو پتا تھا، وہ پبلک سے چھپاتے تھے. آج تو سر بچے کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، وہ کہتا ہے سر یہ کہاں حدیث لکھی ہوئی ہے؟ وہ ہے جی وہ بخاری شریف. سر کیڑی حدیث ہے؟ دسو ہونے کٹ لینے نا. کہتے نا ذرا آستہ کیا کرو، اچھا نہ کیا کرو. میں تھوڑی جی ٹون ہونے دی کٹ کی نا. وہ پرانے زمانے گئے. تو یہ قتال والا جو معاملہ ہے یہ بہت کریٹیکل ہے. لیکن امت کے اندر پھر قتال اس طرح مسلط ہو گیا کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلا کاٹنا شروع کر دیا. یہ اس کی ایک ورس فارم شروع ہو گئی. یہ تو مشرکین عرب پر قتال تھا. تو نبی علیہ السلام کی یہ 2 خصوصیات ہیں. آپ کے کیس میں عذاب استیصال صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ خود نازل نہیں فرمایا. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کے معجزات ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے اس طرح کے معجزات کافی ہیں، لیکن وہ دعوے نبوت والے نہیں. دعوے نبوت والا صرف ایک ہی معجزہ قرآن میں ذکر ہوا اور وہ خود قرآن ہے، سورۃ العنکبوت کے اندر. اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک کریٹیکل لیکچر ریکارڈ کرایا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 خصوصیات. یہ ایسی خصوصیات ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں ملی. ہمارے نبی کا معجزہ بھی ڈیفرنٹ اور ہمارے نبی کے کیس میں عذاب استیصال بھی ڈیفرنٹ. معجزہ قیامت تک کے لیے سر، کیونکہ نبوت قیامت تک کے لیے تھی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے یہودی پریسٹ کے ہاتھ میں دے دیں، یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، کیا وہ اژدہا بن سکتا ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں معجزہ تھا. لیکن سر یہ قرآن وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں میں بھی معجزہ تھا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں بھی یہ معجزہ ہے.
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو قتال سے ہی آپ نے ظاہر ایک دعوت کھڑی کی، ود ان 17 ایئرس صدیوں کی سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا اس دعوت نے، جو کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ایسا فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ آج جناب ٹرمپ کے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو وہ بھی سنتا ہے۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ فرعون کے سامنے تورات پڑھی جا رہی اور وہ سنے؟ اس کے سامنے تو صرف اعلان حق اس حوالے سے بلند کیا جادوگروں نے کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا۔ اس زمانے میں جو ملک کا سربراہ ہوتا تھا نا، اس کا دین عوام نے قبول کرنا ہوتا تھا۔ عیسائیت اسی طرح ہی پھیلی ہے نا سر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آپ کو کوئی کوانٹیٹیو کامیابی تو اس طرح حاصل نہیں ہوئی، 12 ہماری ایمان لے کر آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 150-200 سال کے بعد کانسٹنٹائن II ایک رومن امپائر کا بادشاہ تھا جس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی عیسائیت قبول کر لی۔ اس زمانے میں تو ظاہر اسلام اور عیسائیت ایک ہی چیز، جب تک ٹیمپر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے پوری رومن امپائر جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، ان کا مذہب عیسائیت بن گیا، اور وہی کانسٹنٹائن ہے جس کے نام پہ وہ شہر ہے قسطنطینیہ، انگلش میں اسے کانسٹنٹائن کہتے ہیں، جو پھر 9ویں صدی عیسوی کے اندر، 9ویں صدی ہجری میں جو سلطنت عثمانیہ کا ہیڈ تھا، اس نے وہ شہر فتح کیا، ترکی کا وہ شہر ہے، اس کا نام چینج کر کے استنبول رکھ دیا۔ آج تک وہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ یعنی یہ 1517 کے اندر 1517 عیسوی، اور آج کیا چل رہی ہے 2019، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال ہو چکے، 1517 سے 400 سال ہو چکے، 15/4/19 بلکہ 500 سال، 400 سال پہ تو وہ ٹوٹی تھی سلطنت عثمانیہ، لیکن سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے نقصان کوئی نہیں ہوا اس حوالے سے کہ قسطنطین مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ تو اب 502 سال گزر چکے ہیں کہ وہ شہر مسلمانوں کے پاس ہے جس کا نام ہے کانسٹنٹائن، اور اس کا نام پھر رکھا استنبول۔ استنبول کا مطلب کیا ہے ٹرکش لینگویج میں؟ اسلام کا گڑھ۔ جیسے ہمارے کیپٹل سٹی کا نام کیا ہے؟ اسلام آباد۔ اسلام آباد کو اگر ٹرکی میں ٹرانسلیٹ کر دے تو استنبول بنتا ہے، اسلام ان اے بلک۔ تو وہ کانسٹنٹائن مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے مذہبی جبر قتال کے ذریعے ختم کیا، تو آج جناب پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے۔ اب یہ نہیں کہ پاکستان کا اگر پرائم منسٹر مسلمان ہے تو ساری رعایا جو ہے وہ ضروری مسلمان ہو، ایسا نہیں ہے۔ یا انڈین پرائم منسٹر اگر ہندو ہے تو وہ ایمفسائز کرے کہ سارے مسلمان ہندوازم قبول کر لیں۔ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ الگ بات، لیکن اوورال وہ اس طرح ایمفسائز تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے نا اسلام نے، یہ اس جدید دور کا خالق اسلام ہے، اور یہ ہوا ہے تلوار کے زور پر۔ یہ فلسفہ تھا، یہ جو تماشا بنایا ہوا نا انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، یہ جنگجو تھے۔ سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے، ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط کی۔ ظاہر اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا، یعنی یہ دعوت قتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی، اور 15-17 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے 1 ہجری میں، اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 1000۔ ان میں سے بھی 300 وہ منافقین ہی تھے، 700 مسلمان تھے۔ پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسر روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک، اس کے پاس بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی، اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص قتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کیا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی۔ 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر، جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانوناً مسلمان تھے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ تبوک تک گئے۔ اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں، جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کئی پیدل تھے، بہت کم لوگ سواریوں پر تھے، اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسر روم نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پہلے وہ للکار رہا تھا، حالانکہ 1.5 لاکھ اور 30,000 کا کوئی مقابلہ تھا۔ 1.5 لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی، اور 30,000 جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو نظر آ گیا کہ نہیں بھائی
یہ غیبی مدد ہے، ورنہ میں آپ کو یہ غزوہ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی، اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر، یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی۔ انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ ساروں نے کہا جناب تہاڈی تو طاقت ہی نہیں کسی دی، رومن امپائر نس گئی ہے۔ تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے، کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا۔ پھر نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزوہ تبوک کے 1.25 سال کے بعد۔ پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسریٰ کے خلاف قتال شروع ہوا۔ ظاہر ہے ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی، ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آیا۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے۔ اچھا یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے۔ یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا۔ اچھا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے، کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی۔ لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں۔ آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دی، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دی۔ دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ۔ اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی۔ خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں، حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ، اور جناب کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی، انہوں نے کہا میں تمہاری یہی بت پرستی توڑنی ہے، میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے۔ یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح، یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا۔ ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا یرموک کے لیے، اور 4 دن تک جنگ جاری رہی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ، جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر، بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا، وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا۔ اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں، جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا، یہ 17 ہجری کے اندر، اسی سال جنگیں جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی ہے۔ اب ظاہر مسلمان کے پاس فوج تھوڑی تھی، قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا۔ تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو، تاکہ، اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے۔ حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا قادسیہ کے لیے، کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے۔ یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روپ پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا جائے، ہوں رشیا کی واری ہے، تو رشیا تو روپ پہ گیا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ۔ سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، نہ آپ نے نہیں جانا۔ سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا۔ ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے، ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا، یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو میں نے HD کیمرے میں دکھایا۔ تو سیدنا عمر پھر رک گئے، پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے۔ اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے، باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو، تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا۔ بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا، سعد ابن ابی وقاص۔ سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں، شیر کو بھیجا جائے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں، یعنی وہ نان کے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے۔ سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا، اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ ساتھ اس بات پہ نہ کٹنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے، یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے، اپنی بزدلی نہیں دکھانی۔ اور پھر سر سعد ابن ابی وقاص
اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے, قلعے میں تھے, خود تو لڑ نہیں سکے, لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی. 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی. 8,500 مسلمانوں کی 8,500 مسلمان, اور ڈیسائسو جنگ تھی. آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا, لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے, جنتوں میں ہے. اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا, باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے. پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس. اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا. چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا, آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا, اس زمانے کا چیف جسٹس. حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر, مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے. یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب, جو کسی کی پرواہ نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ, غریب صحابی, لیکن نبی الاسلام کا وہ لاڈلا, تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ, اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا, عراق ایران کا ٹائی. اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا, یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے, حضور کی تربیت یافتہ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا, مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی. اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو. اور بہرحال وہ خیر ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے قتال سے. قتال سے اس کا آغاز ہوا ہے, اور وہ قتال ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر سورۃ الحشر میں اس قتال کے آغاز کا ذکر. اور یہاں پر یعنی جو ڈیسائسو کچھ واقعات ہونے ان میں سے ایک واقعے کا یہاں پر ذکر آئے گا. اور وہ واقعہ کیا ہے, اس کی یہ پوری تمہیز ضروری ہے, ادروائز یہ سورۃ الحشر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اصل میں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے میثاق مدینہ ایک کیا, آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا. وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے, یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو 3 یہودی قبائل اس وقت آباد تھے. نمبر 1 بنو قینقاع, دوسرا تھا بنو نذیر, یہ ویسے لوگ نذیر بولتے ہیں, یہ نون کے اوپر زبر ہے, ضاد ہے, نذیر. اور تیسرا تھا بنو قریظہ. یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے, شام سے نکل کے یہاں پہ, چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی, تو یہاں پر آباد ہوئے تھے. کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے, اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ. لیکن ظاہر مال والے تھے, ویسے بزدل تھے. اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے, کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے, اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی, اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو, لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب قتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے. لیکن وہ دن نہیں آیا. نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی, اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف, انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے, انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو, اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں. اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے, اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلامی قبول نہیں کی. سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے, اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, پورے قبائل مسلمان ہو گئے. یہودی انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا. بہرحال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی, اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار, جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا. نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی, اس کو غصہ تھا, اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا, اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین, نام عبداللہ, بیٹا صحابی ہے, اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ, باپ رئیس المنافقین. اب یہ جو 3 بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے, وہ بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر, اردو میں نذیر کہیں گے, عربی میں نذیر ضاد, ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے, جب بھی مدینے پر مشرکین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفنس کر. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا آپ علیہ السلام نے مواخات کر دی, ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ 2 بڑے کام آپ نے کیے, کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے. انصار نے اپنی مال میں بھی, اپنی ایون کسی کی 2 بیویاں تھی تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو, جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں, تم شادی کر لو. اتنی قربانی انصار مدینہ. اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقاع نے بد عہدی کر دی, نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی. غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو جو ہے وہ
شہر بدر کر دیا, مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. اب پیچھے 2 قبیلے بچ گئے, ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا, الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے. یہ تو بنو قینقاع ہی تھے جو بھاگ گئے, کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے, کتنے 20 کا 100 بنتا ہے. ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں, اور یہ تو تمہارے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی, کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا. یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نذیر. تو اگلی باری پھر نہیں کی آگے غزوہ احد کے بعد, اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے, حتیٰ کہ 6-7 دن کے محاصرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں, ہمیں مارا نہ جائے. تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے. اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا اور تسی عبرت حاصل کرو, اگلی باری تہاڈی ہے. لیکن وہ بھی باز نہیں ہے, یہودی ہے ہی بد عہد ہے, انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے. تو غزوہ احزاب, غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے پھر بد عہدی کی, مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے. اور نعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا, جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے, حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا. صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی علیہ السلام تو شاید معاف ہی کر دیتے, سعد ابن معاذ نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے. تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں, عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. اسی کے بارے میں پھر ابو داؤد میں آتا ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں ہوئے تھے, تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا. وہ صحابی بن گئے, بالغ نہیں ہوئے تھے. باقی لوگ قتل ہوئے. ظاہر ہے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا, کافروں کو راستہ دے رہے تھے. آپ کو پتہ ہی نہ, آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے. تو اگر وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی, اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہ بتاتا, تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا. تو قتل کے بدلے قتل ہے. تو بنو قریظہ کی پھر شامت اس وقت آئی. آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا, اس پوری صورت کا تانا بانا پہلے ہاف پورشن کا, وہ بنو نذیر کے بارے میں, کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کیسے بنایا. یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں, کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید, لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا. کیونکہ آپ نے جب درس قرآن جا کے مسجدوں میں سننا ہے, نہ بتانے والوں کو پتا کہ کون سے قبیلے تھے کیا, انہوں نے اللہ دے بندے چندے اکٹھے کر کے روٹی کھا دی, انہوں نے کی پتا بھی کہ جہاد کی چیز ہوتی ہے, یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی سارے مطلب وہ حکومتوں کو ایجنسیوں کو خوش کرنے والا جہاد کر رہے ہیں, ان کو جہاد کا نہیں پتا. ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ہی چل رہا ہے. لہٰذا آپ کو یہ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہوں گے. اللہ کا نام لے کے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم, اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے. ان آیات کے اس آیت کے اس پورشن کے اوپر میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں, کیونکہ یہ آیت بار بار مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی ان ساری صورتوں میں. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب, وہی اللہ ہے جو کہ جس نے باہر نکال دیا اہل کتاب کافروں کو, من دیارہم ان کے گھروں سے, لاول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت. یعنی وہ جلا وطنی ہوئی بنو نذیر کے لیے, بنو نذیر کے لیے. بنو نذیر جو تھے یہاں سے پہلی ان کی ہوئی, بعد میں الٹیمیٹلی حضرت عمر کے دور میں تو پھر ان یہودیوں کو سرزمین حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا. اور اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے کہ پہلی جو جلا وطنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اشارہ دے دیا کہ ابھی ان کی باقی جلا وطنی بھی ہونی ہے. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پہلی ہی لڑائی کے اندر جو اتنی دھمکیاں لگاتے تھے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے. ما ظننتم ان یخرجوا, تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا مسلمان کہ وہ مسلمانوں کو اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ, اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے, حصونہم ان کے قلعے, من اللہ اللہ کے مقابلے پر. نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ اتنی آسانی سے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, نہ ان یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے سامنے اتنی بری شکست کھائیں گے. وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جن میں وہ مضبوط ہیں, پرانے زمانے میں قلعوں میں بیٹھ جاتے تھے نا, باہر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا, اتنی اونچی دیواریں ہوتی تھی. من اللہ اللہ کے مقابلے پر وہ قلعے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, پس اللہ کا عذاب ان پر قہر نازل ہوا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چیپلی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے, اتنی چیپلی یہ میدان جنگ ان کو چھوڑنا پڑے گا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, وہ ایسے رعب کے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوئی.
وہ گھروں کی ان کو بڑا مان تھا، یہ ہم نے اتنے مضبوط قلعے، اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، یہ تو مسلمان بعد میں آئے ہیں یہاں پر، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ جب پھر مسلمانوں سے یہ مغلوب ہوئے تو وہ جن ہاتھوں سے انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے، تو بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی جاتے ہوئے وہ لکڑی کے شاتیر تھے تو وہ بھی ساتھ لے گئے لاد کے، یعنی اپنے گھر کا سامان بھی، گھر توڑ گئے کہ مسلمانوں کو آپ سزا دیں گے ہمارے گھروں میں مسلمان نہ رہ سکیں، اپنے گھروں کو توڑ دیا، اور جو مٹیریل میں قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میسج دیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا گمان تھا نا اپنے ان گھروں کے اوپر، قلعوں کے اوپر، آج اپنے ہاتھوں سے ہی وہ قلعے تم نے توڑے ہیں، اپنے گھروں کو خود برباد کیا ہے جن میں اتنے تکبر سے پھرتے تھے تم۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو۔ یہ بنو قریظہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت ہے نا تو تم بھی تیاری کر لو، ہمارے نبی کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی، تم مقابلہ نہیں ان کا کر سکو گے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی ان کے حق میں جلا وطنی، یعنی یہاں سے نکالا جانا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا۔ وہی بات، عذاب استحصال اللہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر میں یہی مقرر کیا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر کے یہاں سے ان کو جلا وطن کروایا جائے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی اصلی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، عَلَىٰ أُصُولِهَا، اپنی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے مسلمانوں تم نے کیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے قلعوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے ایک پورشن ایسا تھا جہاں انہوں نے اونچے اونچے درخت کھجور کے لگائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جب کھجور کے درخت ہوں تو ایک مسلمانوں کی آرمی جب حملہ کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے پیش رفتی نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو کیا کیا مسلمانوں نے کہ کچھ درختوں کو وہاں سے کاٹنا شروع کیا تاکہ راستہ بنائیں کہ یہاں سے حملہ کرنا پڑے تو ہمارے گھوڑوں کے گزرنے کا بھی راستہ ہونا چاہیے، تبھی آپ جنگ کے لیے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اب وہی بات ہے، وہ پرورٹڈ نیچر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو کل تک یہ نبی ہمیں یہ آیات سناتا تھا کہ یہ فاسقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے مویشیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہاں کی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیات آتی ہیں نا، تو آج دیکھ لو انہوں نے بھی درخت کاٹ دیے۔ یہ جو حربے یعنی علماء استعمال کرتے ہیں نا، ایسا کہنا ہے داڑھی پوری نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹی بات پکڑ لی۔ تو یہودی بھی پرورٹڈ مذہبی نیچر تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھا یہ کل تک کہتے تھے فساد فی الارض کے بارے میں، آج دیکھو یہ خود فساد فی الارض کا شکار ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دیکھو درخت کاٹ دیے ہیں، یہ تو فساد فی الارض کر رہے ہیں خود مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے آیات نازل کی کہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں نا تو یہ میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ بڑا فتنہ ختم کرنا ہے نا، تو اس کے لیے درخت، تو آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے بھئی، آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کرام کو کی توثیق کر دی، انڈورس کر دیا ان کو کہ جو درخت تم نے کاٹے یا جو اپنی جگہ پہ رہے یہ ہمارے اذن سے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو مال پلٹا دیا، مال فے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے کوئی گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کے مخالفین پر۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ مال فے کا بڑا ایک کریٹیکل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے نا، تو اس جنگ کے دوران کافر جو کچھ مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا وہ انفال کہلاتا ہے، مال انفال، مال غنیمت۔ اگلی امتوں پر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ حرام تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ سارا مال جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 خصوصیات ایسی دی ہیں جو اگلے پیغمبروں کو نہیں دی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو کافروں سے جنگ کے دوران کافر میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ پھر تقسیم ہوتا تھا مسلمانوں میں۔ پہلا موقع غزوہ بدر میں آیا تھا، تو سورۃ الانفال اس وقت نازل ہوئی کہ اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ مال غنیمت کے کیے جائیں گے 5 حصے. ان میں سے جو 5واں حصہ ہے نا 1/5 خمس جسے کہتے ہیں, وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے ہوگا بیت المال میں. نبی علیہ السلام کے مہمان, آپ کی بیوی بچوں کا خرچہ, اور آپ جو دینی حوالے سے کچھ یعنی خرچہ اپنی جیب سے کرنا چاہتے ہیں. ظاہر نبی علیہ السلام نے پھر کاروبار تو نہیں کیا نا, یعنی جب آپ دین کے کام کے لیے وقف ہو گئے تو آپ کا کاروبار تو نہیں تھا, آپ بیت المال سے ہی آپ کے گھر کا خرچہ چلتا تھا نا. تو 5واں حصہ خمس اہل بیت کے لیے مقرر کیا گیا, اور وہ قیامت تک کے لیے. یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا وہ جی حضرت معاویہ جو ہیں وہ جی امام حسن نے ان کا وظیفہ لایا سی. او بھائی, معاویہ نے نہیں وظیفہ لایا, اللہ نے لایا ہوا سی. امام حسن خمس لیتے تھے, وہ تو قرآن میں اللہ نے اہل بیت کا حصہ قیامت تک کے لیے مقرر کیا ہے. حضرت معاویہ نے اپنی جیب سے حضرت حسن کا کوئی وظیفہ لگایا ہوا تھا, وہ تو اللہ نے مقرر کیا ہے. اور یہ سورۃ الانفال میں ڈیٹیل ہے کہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. جو باقی 4 حصے ہیں نا وہ ان مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے جو میدان جنگ میں لڑے ہیں, اور ان میں سے بھی جو گھوڑے پر گیا ہے اس کے لیے 2 حصے, اور جو پیدل گیا ہے اس کے لیے 1 حصہ. ہماری ویسے سائنس کے مطابق تو جو پیدل گیا ہے بیچارہ ادھر سے 2 حصے ہونے چاہیے, ہے نا, اس لیے نہیں. وہ اس طرح ہے کہ جو گھوڑے پہ گیا ہے نا اس نے اپنے گھوڑے کی بھی تو پرورش کی ہے. سر گھوڑے پہ انویسٹمنٹ ہے اس کی, گھوڑا کو وہ تو نہیں کھاتا نا, اس کا کتنا چارہ ہے. آج ذرا جن لوگوں نے گدھے پالے ہیں نا وہ کہتے ہیں 200 روپے کی گھاس روزانہ گدھے کو کھلانی پڑتی ہے. آپ کو تو نظر آتا ہے جی گدھے میں پیٹرول نہیں ڈلتا. سر پیٹرول سے زیادہ ان کو کھلانا پڑتا ہے. اور گھوڑوں کی پرورش کر کے تو ان کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے نا. جو گھوڑے پہ گئے ہیں, گھوڑے کی پرورش کی ہے, اس کو پالا ہے, تو ان کے لیے پھر ڈبل ہوتا تھا